سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اسپاٹر۔ یہ سنائپر کے سلسلے کا پارٹ 2 ہے۔ آپ سن رہے ہیں اسپاٹر کی قسط نمبر 10۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے بس ان کے لباس پر اعتراض تھا جو سطر پوشی کے ضروری تقاضے پورے نہیں کرتا تھا۔ وہ شب باشی کے لباس میں بے حجابانہ میرے سامنے آ جاتی، کبھی کبھی نکر بھی پہن لیتی، یوگا کی مشقیں باقاعدگی سے کرتی تھیں اور اس وقت چست پاجامے میں ملبوس ہوتی۔ یوگا کی مشقیں ہی تھیں کہ وہ اتنی سمارٹ نظر آتی تھی۔ لباس صرف ان کا مسئلہ نہیں، انڈیا میں عورتوں کی اکثریت اس معاملے میں آزاد خیال ہے۔ پاکستان میں بہت زیادہ جدت کے باوجود خواتین اس نہج تک نہیں پہنچی۔ صرف اونچے طبقے کی نام نہاد آزادی کی علمبردار قلیل تعداد کی خواتین میں ایسی بے حیائی پائی جاتی ہے جنہیں نہ تو مذہب اور شریعت کا لحاظ ہے اور نہ روایات کا پاس۔ شوبز سے تعلق رکھنے والی مختصر سی جماعت بھی ایسے پہناووں کی عادی ہے، ورنہ اکثریت کا لباس بہت بہتر ہے۔ پردے کے تقاضے پورے نہ بھی کرے، سطر پوشی کی ضروریات کو کافی ہے۔ ہماری دیہاتی خواتین کی شرم و حیا کے تو کیا کہنے، شاید ایک بی بی کے لباس سے مغرب کی درجن بھر خواتین کے لباس تیار ہو جائیں۔ میں نے ایک دو بار سرسری سا ٹوکا مگر وہ ہنس کر ٹال گئیں، اطمینان سے بولی، گھر میں چھوٹے بھائی کے علاوہ کون ہے کہ مجھے احتیاط کی ضرورت ہو۔ میں ان پر زور نہیں دے سکتا تھا، البتہ اپنی آنکھوں پر قابو پانا میرے بس میں تھا۔ یوں بھی وہ اول آخر میری باجی ہی تھیں، رنڑا گڑیا کے بعد پہلی خاتون تھیں جنہیں میری زبان نے دل کی تصدیق کے ساتھ بہن بولا تھا۔ یقیناً مرد کی فطرت میں عورت ذات کے حصول کا حرص کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ جیسے لطیفہ ہے کہ عورت کی زبان اور مرد کی آنکھ سب سے آخر میں مرتی ہے۔ گو رومانہ جیسی خوبصورت اور پلوشہ جیسی موہنی لڑکی کے حصول کے بعد مجھے کسی اور عورت کی احتیاج نہیں ہونا چاہیے تھی، مگر جن سے مخالف کی خوبصورتی سے متاثر ہونا تو مرد کی فطرت میں شامل ہے، اور میں گناہ گار سا مرد ہی ہوں۔ البتہ اس میں شبہ نہیں کہ میرے دل میں کبھی پلوشہ اور رومانہ سے بے وفائی کا خیال نہیں آیا۔ جیسے ان پر میں صرف اپنا حق جتاتا تھا، یوں ہی خود کو ان کی امانت سمجھتا تھا۔ گلگارے اور جینی جیسی پرکشش لڑکیاں بھی مجھے متزلزل نہیں کر سکی تھیں۔ گو گلگارے تو اول و آخر مشرقی لڑکی تھی اور اپنی پارسائی پر دھبا برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر جینی جس معاشرے کی پیداوار تھی وہاں جسمانی تعلقات کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ شادی سے پہلے خواتین کا مردوں کے ساتھ ملنا یعنی ڈیٹ کرنا عام سی بات ہے۔ میری جس بات کا جواب نہ دینا ہوتا ممتا دیدی بڑی خوبصورتی سے ٹال دیتی تھی۔ ایک دن پوچھا، دیدی آپ کے پاس پستول کب سے ہے؟ پتا جی نے لے کر دیا تھا اور انہی سے چلانا بھی سیکھا تھا، تو پستول کی موجودگی میں کوئی آپ سے کیسے چھیڑ خانی کر سکتا ہے؟ مجھے ان کی پہلے دن کی باتیں یاد آئیں۔ ان کا ہاتھ میرے سر تک پہنچا، بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے وہ شفقت سے بولیں، بدھو، کوئی بڑی بہن سے بھی ایسا سوال کرتا ہے؟ شمع چاہتا ہوں، مجھے ندامت کا اظہار کرتے بنی تھی۔ 3 ہفتوں کے اختتام پر میرا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس دوران میں ایک بار بھی صحن میں نہیں نکلا تھا، کیونکہ کسی پڑوسی کی نظر پڑ جاتی تو نہ صرف دیدی کا کردار داغدار ہوتا بلکہ مجھے بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ آخر ایک دن میں جانے کو تیار تھا۔ 3 ہفتے بہت اچھے گزرے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ میں کسی خطرناک مشن پر ہوں۔ گھر کا سا ماحول، آرام اور سکون، اچھا کھانا، ممتا دیدی کی شفقت بھری محبت اور دیکھ بھال، جی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ٹھکانہ چھوڑ دوں، مگر وہاں مستقل رہنے کو نہیں آیا تھا۔ گھر سے نکلے ہوئے مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ گو فوجیوں کے لیے چند ماہ کی دوری اتنی اہمیت نہیں رکھتی، مگر اس بار معاملہ مختلف تھا۔ ایک تو میری جان سے پیاری پلوشے کی خفگی کا خیال تھا کہ اسے منانے کا مشکل مرحلہ باقی تھا اور اس کے بچگانہ فیصلوں سے کوئی بھی الٹی سیدھی امید کی جا سکتی تھی۔ دوسرا، گھر گھنٹی پر ملنا بھی ممکن نہیں رہا تھا کہ انصاری صاحب نے انڈیا سے گھر بات کرنے کو سختی سے منع کیا تھا۔ جانا ضروری ہے۔ ممتا دیدی کے لہجے میں اداسی در آئی تھی۔ میں بے بسی سے مسکرا دیا۔ آپ نہیں جانتی، ایک بات مانو گے؟ میں اعتماد سے بولا، آپ ہر بات منوا سکتی ہیں، بس میرے اختیار کے دائرہ کار میں آتی ہو۔ اگر میں کہوں اپنے دیش لوٹ جاؤ، کیا جواب ملے گا؟ میں نے اطمینان سے کہا نہ، ہر وہ بات جو میرے دائرہ اختیار میں آتی ہو۔ جانتی تھی تم یوں ہی ٹرخاؤ گے۔ انہوں نے منہ پھلا لیا تھا۔ یہ ناراض ہونے کا وقت ہے،
صوفے سے اتر کر میں قالین پر بیٹھا اور ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ گلو گیر ہوئی۔ مجھ میں بری خبر سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ موت کی آمد خطرات کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ آرام دہ بستر پر لیٹے شخص کی موت بھی اس کے اتنے ہی نزدیک ہوتی ہے جتنی میدان جنگ میں لڑنے والے سپاہی کے۔ وہ ترکی با ترکی بولی، مگر فکر صرف میدان جنگ والوں کی ہوتی ہے، تو میری کامیابی کی پرارتھنا کریں، پریشان ہونے سے کیا حاصل؟ وہ شاکی ہوئی، دیش دشمن کے لیے کیا پرارتھنا کروں؟ کامیابی کی نہ سہی چھوٹے بھائی کی خیریت کی پرارتھنا تو کر سکتی ہے نا۔ میرا سر گود سے ہٹا کر وہ کھڑی ہوئیں اور چھڑی کے سہارے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خوابگاہ سے برآمد ہوئیں تو ایک ہاتھ میں ڈبہ اٹھائے ہوئے تھیں۔ میرے پہلو میں نشست سنبھال کر انہوں نے ڈبہ کھولا۔ ایک خوبصورت گھڑی برآمد ہوئی تھی۔ میری گھڑی اتار کر وہ قیمتی گھڑی میری کلائی پر باندھنے لگیں۔ میں معترض ہوا، یہ کیا ہے؟ ہندو لڑکیاں اپنے بھائی کو راکھی باندھتی ہیں، میں بھی گھڑی کی شکل میں راکھی کی رسم پوری کر رہی ہوں۔ بہت قیمتی گھڑی لگتی ہے، کسی کو تحفہ دینے کی غرض سے کافی پہلے خریدی تھی۔ اب مردانہ گھڑی میرے کس کام کی؟ سوچا چھوٹے پر احسان جتا دوں۔ میں نے اپنا نام ذیشان بتایا تھا، مگر انہوں نے کبھی مجھے ذیشان کہہ کر نہیں پکارا تھا، ہمیشہ راج یا چھوٹا کہتی، اور جب ڈانٹنا ہوتا تو بدو کہتی۔ میں ممنونیت سے بولا، پہلے تھوڑے احسان ہیں، اپنی محرومیوں اور حسرتوں کی تلافی کو احسان نہیں کہتے، اور وچن دو اس گھڑی کو کبھی کلائی سے جدا نہیں کرو گے۔ میں شاکی ہوا، آپ کو لگتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ ان کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم نمودار ہوا۔ تھوڑی سی رقم بھی رکھ لو۔ انہوں نے درمیانی مالیت کے نوٹوں کی ایک گڈی میری طرف بڑھائی۔ میں نے انکار کیا۔ ہمارے ہاں بہنوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، لیے نہیں جاتے۔ وہ ملتجی ہوئیں، ادھار سمجھ کر رکھ لو، بعد میں لوٹا دینا، ضرورت ہوتی تو مانگ لیتا۔ وہ مصر ہوئی، فالتو پڑے ہیں، میرا خرچ نہ ہونے کے برابر ہے اور آمدن زیادہ ہے۔ میں نے پیسے لے کر ان کے میز پر پڑے پرس میں ڈال دیے۔ اب اجازت دیں۔ میں نے نشست چھوڑ دی۔ انہوں نے کھڑے ہو کر ہتھیلیوں میں میرا چہرہ تھاما اور ماتھے پر بوسہ دے کر بولیں، اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، فی امان اللہ۔ دھیرے سے کہہ کر میں مڑا اور تیز قدموں سے چل پڑا۔ 3 ہفتوں کے بعد میں کھلے آسمان تلے آیا تھا۔ باہر جانے کو میں نے ایسے وقت کا انتخاب کیا تھا کہ رش حد الوسع کم ہو۔ یوں کسی بھی نگرانی کرنے والے کی سنگن لینا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ ممبئی جیسے شہر میں بازاروں میں بھیڑ ختم ہونے کی آرزو کرنا حماقت ہی ہے۔ البتہ وہ مضافاتی کالونی تھی اور گرمیوں کی دوپہر میں لوگوں کی آمد و رفت خال خال ہی نظر آتی تھی۔ دروازہ کھول کر میں نے دھیرے سے باہر جھانکا۔ 2 آدمی بڑی سڑک کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ باہر نکل کر میں نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ بڑی سڑک کا رخ کرنے کے بجائے میں اسی گلی میں سیدھا چلتا گیا جہاں دیپک کے ہمراہ اس مکان کے دروازے تک گیا تھا جس میں ڈینو چھپا تھا۔ بڑی سڑک شیو مندر کی طرف جاتی تھی اور یہ دوسری جانب تھی۔ ایک نیچی 4 دیواری والے مکان کے صحن میں چند بچے شور کرتے نظر آئے۔ سنیتا جیسوال، را کی ایجنٹ جس نے ڈینو کو پھانسا تھا، اس کے مکان کے سامنے گزرتے ہوئے میں نے طائرانہ نگاہ ڈالی، مگر دروازے کو تالا لگا تھا۔ گلی کے ایک جانب نکاسی کی نالی بنی تھی جس میں گندا پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے دیپک والا موبائل فون اس نالی میں پھینک دیا کیونکہ اس میں ممتا دیدی کا فون نمبر محفوظ تھا۔ انہوں نے بھی مجھ سے موبائل فون نمبر لیا تھا، لیکن میں ان سے رابطہ رکھنے کے حق میں نہیں تھا۔ کسی مصیبت میں پھنسنے پر موبائل فون نمبر کی وجہ سے وہ بھی دھر لی جاتی، اور انڈین ایجنسیوں کی تفتیش کا جو طریقہ کار ہے اس میں پھنس کر ایک اندھی لڑکی جو بھرپور جوان اور اچھی شکل و صورت کی مالک ہو اس پر کیا بیتتی، اس کا اندازہ کرنے کو عقل کل ہونا بالکل ضروری نہیں۔ البتہ ان کا نمبر میری یادداشت میں محفوظ تھا جو اشد ضرورت کے وقت میں استعمال کر سکتا تھا۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہی گلی دائیں مڑ گئی تھی۔ سامنے سے ایک جوان آ رہا تھا جس کے کان سے موبائل فون لگا ہوا تھا۔ مجھ پر اجنبیت بھری نگاہ ڈال کر وہ آگے بڑھتا رہا۔ میرے احساس اس وقت عجیب سے ہو رہے تھے۔ ہر شخص مجھے مشکوک نظر آ رہا تھا۔ ممتا دیدی کا گھر گویا ایسی پناہ تھی جس سے نکلتے ہی دشمن مجھے ہڑپنے کو تیار کھڑے تھے۔ یقیناً ڈینو اور دیپک کی موت نے مجھے اکیلا کر دیا تھا۔ جوں ہی مکمل موڑ مڑا کچھ فاصلے پر 4 افراد گتھم گتھا نظر آئے۔ غور کرنے پر پتہ چلا 3 افراد مل کر ایک شخص کو زد و کوب کر رہے تھے۔ ان کے شور اور گالیاں بکنے کی آواز کافی دور تک جا رہی تھی۔ ایک اکیلا اور 2 11 ہوتے ہیں، وہاں تو ایک کے مقابل 3 تھے۔ کوئی راہگیر بھی نظر نہیں آ رہا تھا جو انہیں چھڑاتا۔ میں نے چچا خواہ مخواہ بننے سے گریز کا سوچا۔ دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانا کہاں کی عقل مندی تھی،
مگر ان کے قریب پہنچنے تک میں اپنے ارادے پر قائم نہ رہ سکا۔ اکیلے آدمی کو گرا کر انہوں نے ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا، اور جس بے دردی سے اسے پیٹ رہے تھے شاید جان ہی سے مار دیتے۔ اوئے چھوڑو اسے، میں نے ایک آدمی کو دھکا دے کر دور کیا اور دوسرے کو بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ تیری تو… تیسرا غراتا ہوا مجھے مارنے کو دوڑا۔ جس کی مدد کو میں آیا تھا اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے تھے اور مجھے ان تینوں کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ مجھے ترنے والا سمجھ کر وہ گالیاں بکتے ہوئے جھپٹے۔ آگے والے کی چھاتی میں بائیں ٹانگ رسید کرتے ہوئے میں اچھل کر ایک قدم پیچھے ہٹا اور دائیں پاؤں پر گھومتے ہوئے بائیں پاؤں کی ایڑی اس کے پیچھے آنے والے کی گردن پر جڑ دی۔ دونوں گلی کے پختہ فرش پر گرے تھے۔ اپنے ساتھیوں کا انجام دیکھتے ہی تیسرے کے قدموں میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ تم ہمیں جانتے نہیں، زندگی پیاری ہے تو اپنی راہ لو۔ اس نے دھمکانے کی کوشش کی۔ اچھا، میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے ساتھی بھی ڈگمگاتے ہوئے اٹھے اور تینوں ایک ساتھ دور جاتے ہوئے مجھے دھمکیاں بھی دیتے گئے۔ ایسے کردار پاکستان میں بھی کافی مل جاتے ہیں، کمزور کو شیر اور زور آور کے لیے بکری۔ جب جان لیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، میں مضروب کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ہوش میں تھا اور مخالفین کو فرار ہوتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ کھسک کر قریب کھڑی کار پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شکریہ جوان، یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب میں رینگا جو ایک چھوٹی سی بوتل کو لیے باہر نکلا۔ ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگائی، 2-3 گھونٹ بھر کر اس نے گہرا سانس لیا۔ پیو گے؟ فراخ دلی سے دعوت دیتے ہوئے اس نے بوتل میری جانب بڑھائی۔ شکریہ، میں اٹھتے ہوئے بولا۔ میرا خیال ہے اب آپ خود کو سنبھال لیں گے۔ وہ متبسم ہوا۔ آپ کا خیال غلط ہے۔ بتائیے کیا خدمت کروں؟ اس نے پوچھا۔ ڈرائیو کر لیتے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے ٹھکانے تک پہنچا دو، اس کے بعد جہاں کہو گے میرے آدمی پہنچا دیں گے۔ وقت کی میرے پاس کمی نہیں تھی کہ انکار کرتا۔ اسے سہارا دے کر میں نے کار میں بٹھایا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ قیمتی لباس اور شاندار کار دیکھتے ہوئے اس کی حیثیت کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ ایسے وقت میں جب میں ڈور کٹی پتنگ کی طرح بے مقصد پھر رہا تھا، اس کی مدد سے کسی متعین راہ کی طرف قدم بڑھا سکتا تھا۔ کلچ دبا کر میں نے گیئر لگایا اور ریس پر پاؤں کا دباؤ بڑھا کر کار آگے بڑھا دی۔ گلی سے نکلتے ہی دائیں جانب مڑ جانا، وہ مجھے راستہ بتانے لگا۔ سڑک پر آتے ہی اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، مجھے وشال گپتا کہتے ہیں، راجپوت گپتا کا چھوٹا بھائی ہوں، جو راجپوت دادا کے نام سے مشہور ہیں۔ سندیپ چوپڑا؟ وہ ممنونیت سے بولا۔ دھنیہ واد سندیپ، شکریہ، آپ کی وجہ سے میری جان بچی۔ میں نے پوچھا، آپ ان اچکوں کے ہاتھ کیسے چڑھ گئے؟ اس نے دانت پیسے۔ اچکے نہیں، کسی دشمن کے بھیجے ہوئے مہرے تھے۔ بس میرے قتل کو واردات کا رنگ دینا چاہتے تھے، جو آپ کی بدولت ممکن نہ ہو سکا۔ لیکن میں سالے کے قتل کو واردات کا رنگ نہیں دوں گا۔ میں نے بھولا بنتے ہوئے پوچھا، ایسی بھی کیا دشمنی کہ بندہ جان لینے پر اتر آئے؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولا، جیسے ان کی ٹھکائی کی، مجھے نہیں لگتا کہ آپ شریف زادے ہیں۔ میں برا مناتے ہوئے بولا، لڑائی بھڑائی میں طاق ہونا کسی کی شرافت پر سوالیہ نشان نہیں چھوڑتا۔ شمع چاہتا ہوں اپنی بات کی وضاحت نہیں کر سکا۔ میرا مطلب تھا کہ عام آدمی یوں لڑنے کے ماہر نہیں ہوتے، البتہ سرکاری ملازم یا غلط دھندے میں ملوث افراد ہو سکتے ہیں۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، ذاتی بچاؤ یعنی سیلف ڈیفنس کی تربیت حاصل کرنے والے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے ہونٹوں پر کھسیانی ہنسی نمودار ہوئی۔ یقیناً مسلسل غلط بول کر میں اپنے محسن کو ناراض کر بیٹھا ہوں۔ نہیں سر، میں نے صرف صفائی پیش کی۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اتنی آسانی سے جان چھوٹنے پر اس نے موضوع تبدیل کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ میں محتاط انداز میں بولا، تعلیم کے اختتام پر کوئی نوکری نہ ملی تو شوقیہ ایک کراٹے کلب میں داخلہ لے لیا۔ اب بھی کوئی کام دھندا نہیں ہے، اس لیے فی الحال تو آوارہ گردی کر رہا ہوں۔ پتا جی کیا کرتے ہیں؟ پتا جی کو تو سورگ باشی یعنی جنت مقیم ہوئے 4 سال گزر گئے ہیں۔ امی جان ان سے 1 سال پہلے چل بسی تھیں۔ ایک بڑی بہن ہے جنہیں ڈولی میں بٹھا کر پتا جی نے میرے لیے کوئی ذمہ داری باقی نہ رہنے دی۔ اب بیوہ خالہ کے ساتھ رہتا ہوں، جو مجھ سے اتنا ہی تنگ ہیں جتنا کسی بھی مفت خورے سے ہوا جا سکتا ہے۔ مختصر سے سوال کا میں نے تفصیلی جواب دیا تھا کہ اس کے اگلے سوال یہی ہونے تھے۔ کون سا کام کر سکتے ہو؟ اس کا سوال میری منشا کے مطابق آیا تھا اور جواب پہلے سے تیار تھا۔ اطمینان سے کہا، دولت مند بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کام کا پوچھا ہے، اس نے سوال دہرایا۔ بتایا نا، دولت مند بننا چاہتا ہوں، کام کوئی بھی ہو کر لوں گا۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا، قتل کر لو گے؟ سرخ اشارے پر بریک دباتے ہوئے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ قتل کرنے کو میں کام نہیں سمجھتا۔
اس نے کہا بلند کیا، اغوا، ڈکیتی، چوری، جیب تراشی، یہ سب کرنے کو مجھے کسی کا ملازم بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مجھے لاجواب کرتا ہوا بولا، تبھی تصدیق چاہی تھی کہ کیا کر سکتے ہو، کوئی بھی شریفانہ کام۔ اشارہ سبز ہو گیا تھا، بریک سے پاؤں ہٹا کر میں نے ریس پر رکھ دیا۔ وہ استہزائی انداز میں بولا، بال کاٹنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں گڑبڑاتے ہوئے بولا، میں بس کسی غریب کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اس نے منہ بنایا، تو کسی غریب کو اغوا کوئی پاگل ہی کرے گا، اور غریب کے گھر کچھ ہوگا تو ڈاکہ مارا جائے گا۔ میں نے چپ سادھ لی۔ چوک سے دائیں موڑ کاٹ کر میں نے گلا کھنکارا، آپ مجھے اپنے محافظوں میں بھی تو شامل کر سکتے ہیں، لڑائی بھڑائی جانتا ہوں، اور سکھاؤ گے تو اور یقیناً ہر قسم کے اسلحے کا استعمال بھی سیکھ لوں گا۔ وہ کھل کھلا کر ہنسا۔ اڈے پر چل کر گپ شپ کریں گے۔ ساتھ ہی اس نے ذیلی سڑک پر جانے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک وسیع عمارت کے چوڑے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ کار کو پہچانتے ہی چوکیدار نے بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا تھا۔ سیمٹ کی پختہ روش پر چلتے ہوئے میں نے کھلے صحن میں پہلے سے موجود گاڑیوں کے قریب کار روک دی۔ 3-4 موالی قریب آ گئے تھے۔ ان میں ایک نسبتاً بہتر لباس میں تھا۔ نیچے اترتے ہی وشال گپتا نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے 2 تھپڑ جڑ دیے۔ سالے حرامی، تو سویا ہوا ہے؟ وہ ماں کے قسم آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہوتے اگر مجھے اس دلیر جوان کی مدد نہ ملی ہوتی۔ باس، سالے محافظوں کی جیپ خراب ہو گئی تھی، اپن نے کافی گھنٹیاں بجائیں مگر تم نے گھنٹی نہ اٹھائی۔ وشال گپتا نے ایک اور تھپڑ کھینچ مارا۔ میرے ساتھ خراب جیپ بھیجی کیوں تھی؟ وہ ہکلایا۔ شمع کر دو باس، اپن آئندہ خیال رکھے گا۔ مجھ پر حملہ کرنے والوں میں بلی آنکھوں والا کنجر استاد سنگا ساتھ تھا، اس سے باقی 2 کا پتہ چلے گا۔ صبح ہونے سے پہلے وہ تینوں مجھے ہر حالت میں چاہیے۔ وہ جلدی سے بولا، اپن ابھی ان کی تلاش میں بندے بھیجتا ہے۔ اس لڑکے کی اچھی خاطر تواضع کرو، بہترین رہائش مہیا کرو۔ اگر شکایت کا موقع ملا تو میں کھال میں بھس بھر دوں گا، اور میرے کمرے میں ڈاکٹر بھیجو۔ اسے ہدایات دے کر وشال گپتا میری طرف متوجہ ہوا۔ سندیپ، فی الحال آرام کرو، بعد میں تفصیلی بات چیت ہوگی۔ جی سر۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا کہ اس کے مستاق۔ وہ سیکٹری نما شخص مجھے خندہ پیشانی سے ملا۔ شکریہ دوست، تمہاری وجہ سے اپن کی جان بچ گئی۔ آپ کی؟ میں نے حیرانی ظاہر کی۔ اس نے وضاحت کی، اگر وشال صاحب کو کچھ ہو جاتا تو راجپوت دادا نے سالہ بغیر صفائی مانگے اپن کی گردن اتار دینا تھی۔ پھر تو آپ کو جان بچنے پر مبارک ہو۔ اس نے فوراً تعارف کروایا، اپن کا نام راجیو ورما ہے، سندیپ چوپڑا۔ میں نے بھی جوابی تعارف کروایا۔ چلیں۔ اس نے اندرونی عمارت کی طرف اشارہ کیا اور میں اس کی میت میں چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہم پرتعیش مہمان خانے میں بیٹھے تھے۔ وہ کمرہ خصوصی مہمانوں کے استعمال میں رہتا ہوگا، تبھی اتنا پرآسائش اور آرام دہ تھا۔ کھانا میں کھا کر آیا تھا، اس لیے صرف تازہ جوس پینے پر اکتفا کیا تھا۔ اس نے چند قیمتی مشروبات کی پیشکش بھی کی تھی، مگر میرے نزدیک ان کی اہمیت گٹر کے پانی جتنی تھی، تبھی خوبصورتی سے ٹال گیا۔ رات کو پرتکلف عشائیے کے بعد میں وشال گپتا کے بلاوے کا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ گو دل کے کسی کونے میں پہچانے جانے کا ہلکا سا خوف موجود تھا کہ یہ خوف جاسوس کو ہر وقت لاحق رہتا ہے، لیکن یہ تسلی بھی تھی کہ وشال میرا احسان مند ہے۔ مجھے فائدہ نہ بھی پہنچاتا، نقصان پر بھی جری نہیں ہو سکتا تھا۔ رات کو جلد سونے کے باوجود صبح دیر سے آنکھ کھلی تھی۔ ناشتے کے تھوڑی دیر بعد ہی وشال گپتا کا بلاوا آ گیا۔ اس عمارت کے 3 بڑے حصے تھے۔ ایک وشال گپتا کے لیے مختص تھا اور اس جانب کوئی نہیں جاتا تھا۔ دوسرا مہمان خانہ اور محافظوں کی رہائش بنی تھی، جبکہ کشادہ تہہ خانے میں جمنازیم، پستول شوٹنگ رینج اور لڑائی کا رنگ بنا تھا۔ اوپر کے دونوں حصوں کو ایک راہداری جدا کرتی تھی اور اسی راہداری میں تہہ خانے تک جانے کا راستہ تھا۔ راجیو ورما کی میت میں چلتے ہوئے میں وشال گپتا کے پاس پہنچا۔ وہ اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ شیشے کا نازک اور خوبصورت گلاس سنہری سیال سے آدھا لبریز اس کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر تبسم ابھرا۔ راجیو کو جانے اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا، سوری یار، تمہیں انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، میں انتقام کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ نشست سنبھالتے ہوئے میں نے خوش دلی سے پوچھا، کوئی کامیابی ملی؟ خالی گلاس میں تھوڑا سا مشروب انڈیل کر اس نے میری طرف کھسکاتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، شمشان گھاٹ یعنی ہندوؤں کا قبرستان تک پہنچا دیا ہے، اب گھر والے کریا کرم کر لیں گے۔ میں نے گلاس واپس ان کی طرف دھکیلتے ہوئے حیرانی ظاہر کی، بڑی جلدی پکڑے گئے۔ میرے شراب نہ پینے پر تبصرہ کیے بغیر وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا،
بھوسے کے ڈھیر سے سوئی تلاشنا یقیناً ناممکن سمجھا جاتا ہے، مگر مقناطیس پاس ہو تو تھوڑی سی محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کے پاس کون سا مقناطیس تھا؟ دولت بہت بری چیز ہے یار، اس کے حصول کے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے۔ یہ ایسا مقناطیس ہے کہ دلوں سے محبت اور ہمدردی کھینچ لیتی ہے۔ میں نے بھی یہی مقناطیس استعمال کیا۔ ان کے گروہ کے اپنے آدمیوں نے ان کے چھپنے کی جگہ کی مخبری کر دی۔ میں ہنسا۔ مخالفین تو سخت طیش میں ہوں گے۔ وہ اطمینان سے بولا، دشمن کو مارنے سے زیادہ غصہ دلانے میں مزہ آتا ہے۔ میرے بارے میں کیا سوچا؟ میں اصل موضوع پر آیا۔ میرے محافظ کو لڑائی بھڑائی کا ماہر ہونے کے ساتھ اسلحے کا اچھا شناور بھی ہونا چاہیے۔ میں نے دامن امید دراز کیا۔ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، کمی بیشی آپ نکال دینا۔ جانچے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانی ظاہر کی۔ اس نے کہا لگایا، مذاق کر رہا تھا یار، تم کل سے میرے محافظوں میں شامل ہوگے۔ فی الحال راجیو کے پاس لے جاتا ہوں تاکہ تمہیں پستول وغیرہ چلانا سکھا دے۔ میں تیار ہوں۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میں نے حامی بھری۔ اس کا محافظ بن کر دھریندر شکلا کو ڈھونڈنا اور ٹھکانے لگانا آسان ہو جاتا۔ زیر زمین گروہ اسلحے اور نشہ آور اشیاء کی سمگلنگ میں پیش ہوتے ہیں، اور اسلحے کے ضمن میں دھریندر شکلا بھارت کا سب سے بڑا ڈیلر تھا۔ نہ صرف انڈین آرمی کو اسلحے کی سپلائی کرتا، بلکہ غنڈوں اور حکومت مخالف تنظیموں کے ساتھ بھی اس کے روابط تھے۔ مگر وہ جس مقام پر تھا اس تک عام آدمی کی رسائی دشوار ترین تھی۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ پرما انصاری کو ڈھونڈنے کے بجائے دھریندر شکلا کو ٹھکانے لگانے کی جستجو کرنا زیادہ مناسب تھا۔ اس کے بعد پرما انصاری کا حصول زیادہ دشوار نہ ہوتا۔ گو دھریندر شکلا کی پہلی رہائش گاہ آگرہ میں تھی، لیکن وہاں مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ ملک کے چند بڑے شہروں میں اس کے ٹھکانے موجود تھے، اور اب پہلا مرحلہ اسے ڈھونڈنے کا تھا۔ اس کی روزمرہ سے واقف ہو کر ہی آگے کا لایا عمل طے کیا جا سکتا تھا، اور اس کے لیے وشال گپتا کا محافظ بننا کافی فائدہ مند ہو سکتا تھا۔ چلیں پھر۔ گلاس سے آخری گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے نشست چھوڑ دی۔ ہم سٹنگ روم میں بیٹھے تھے جو اس کی خوابگاہ سے متصل تھا۔ عمارت کے اندر اس کی رہائش ایک علیحدہ مکان جیسی بنی تھی۔ وہاں سے نکل کر ہم چوڑی راہداری میں داخل ہوئے جہاں سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں۔ راہداری کے دوسرے سرے پر ایک اور دروازہ تھا جو دوسری راہداری میں کھلتا، جہاں محافظوں کی رہائش گاہ اور مہمان خانہ بنا تھا۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک وسیع ہال میں ہو رہا تھا۔ ہال کے ایک کونے میں جمنازیم اور درمیان میں باکسنگ رنگ بنا تھا۔ 3 جوڑیاں رنگ کے باہر مشق کر رہی تھیں اور 2 جوڑیاں رنگ کے اندر ایک دوسرے پر داؤ پیچ آزما رہی تھیں۔ انہیں نظر انداز کرتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا۔ اگلا دروازہ کھول کر ہم چند سیڑھیاں طے کر کے نیچے اترے۔ آگے جو ہال تھا اس کی چوڑائی کم اور لمبائی زیادہ تھی۔ وہ ایک جدید شوٹنگ رینج تھی۔ وہاں 50 میٹر کے فاصلے تک فائر کی سہولت موجود تھی، اور پستول کے لیے یہ رینج کافی سے بھی زیادہ تھی۔ پستول ہمیشہ دو بدو اور قریب کی لڑائی میں استعمال ہوتی ہے۔ گو فلموں میں تو ہیرو اس سے ہیلی کاپٹر بھی گرا لیتے ہیں، مگر حقیقی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اچھے پستول کی گولی بھی 40-50 میٹر کے بعد طاقت کھونے لگتی ہے۔ پستول سے نشانہ بھی 15-20 میٹر کے دائرے ہی میں درست لگتا ہے۔ فاصلہ بڑھنے سے جہاں گولی کی طاقت میں کمی آتی ہے، وہیں نشانے کی درستی بھی غیر یقینی ہوتی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پستول کی گولی کی بناوٹ بھی گول ہوتی ہے۔ اگر چھوٹے ہتھیاروں کے ایمونیشن کی بات کی جائے تو ایک کارتوس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا کیس یا کھوکھا جس میں بارود بھرا ہوتا ہے، یہ پیتل کا بنا ہوتا ہے اور اس کے پیندے میں پرائمر لگا ہوتا ہے۔ کارتوس کے اندر دھواں پیدا نہ کرنے والا بارود بھرا ہوتا ہے جو کہ دانوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ آگ ملنے پر ایک دم اور تیزی سے جلتا ہے اور بہت ساری گیس پیدا کرتا ہے جو کہ گولی کو ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے، جبکہ گولی کارتوس کے اگلے سرے پر لگی ہوتی ہے اور نوکدار ہوتی ہے۔ یہ سیسے کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر تانبے کا خول ہوتا ہے۔ یہ شکل میں لمبی ہوتی ہے تاکہ ہوا کے خلاف اپنی رفتار قائم رکھ سکے۔ البتہ پستول کی گولی، جیسا کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں، ہلکی گولائی لیے ہوئے ہوتی ہے، تبھی ہوا کے خلاف زیادہ مزاحمت نہیں کرتی۔ یوں بھی پستول صرف قریبی لڑائی میں استعمال ہوتا ہے۔ آرمی میں پستول کا استعمال تربیت یافتہ کمانڈوز یا آفیسرز کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ سنائپرز کے پاس بھی سنائپر رائفل کے علاوہ پستول موجود ہوتا ہے۔ عام فوجی رائفل ہی استعمال کرتے ہیں، جس میں سر فہرست G3 اور کلاشنکوف ہیں۔ اب ذکر چھڑ ہی گیا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ مختلف پستولوں کے قطر مختلف ہوتے ہیں، جیسے 30 بور 9mm اور 38 بور بہت مشہور ہیں۔ قطر مختلف ہونے کی وجہ سے ایمونیشن بھی مختلف ہوتا ہے۔
بین الاقوامی سطح پر استعمال ہونے والے اچھی ساخت کے اکثر پستولوں کا قطر 9mm ہے، جیسے گلاک، بریٹا، ہیکلر اینڈ کوچ۔ زگانا میں 30 بور بھی دستیاب ہے، اور ڈیزرٹ ایگل وغیرہ وغیرہ۔ راجیو ورما وہاں پہلے سے موجود تھا۔ شوٹنگ رینج جدید سہولیات سے مزین تھی۔ 4 لکڑی کے کیبن بنے تھے جہاں 4 فائرر بیک وقت 4 ہدفوں پر فائر کر سکتے تھے۔ ہدف متحرک تھے، بٹن دبا کر ہدف کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کیا جا سکتا تھا۔ راجیو نے آگے بڑھ کر ہمیں خوش آمدید کہا۔ وشال بولا، تمہارا نیا شاگرد آ گیا ہے، اسے پستول کا استعمال مکمل سکھا دو۔ راجیو اعتماد سے بولا، آپ فکر ہی نہ کریں باس، اپن ہے نا۔ شام تک بابو سالے رجنی کانت انڈین فلموں کا پرانا ہیرو کا مافک گولیاں پھونکے گا۔ وشال سر ہلاتا ہوا ایک کیبن میں گھس گیا۔ بٹن دبا کر اس نے ہدف کو مناسب فاصلے پر پیچھے دھکیلا اور جیب سے پستول نکال کر فائر کرنے لگا۔ اپنے کانوں پر اس نے ایئر گارڈ یعنی کانوں کو فائر کی آواز سے محفوظ رکھنے والے حفاظتی غلاف اس کو پہن لیا۔ راجیو مجھے ایک میز کے قریب لے گیا جہاں گلاک 17 سیمی آٹومیٹک رکھا تھا۔ میں کئی قسم کے پستول استعمال کر چکا ہوں، مگر گلاک ہمیشہ سے میرا پسندیدہ رہا ہے۔ گلاک دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ راجیو نے پوچھا، کبھی پستول چلایا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، چند مرتبہ چلایا ہے۔ شاباش، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب پستول چلانے سے پہلے خصوصی باتیں مغز میں بٹھا لو، کیونکہ سالہ خالی لبلبی دبانا پستول چلانا نہیں ہوتا۔ ایک فائرر سالے کو پستول کے بارے میں ضروری باتوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ سالہ بہت عمدہ اور خاص قسم کا پستول ہے۔ پہلے تم کا میگزین میں گولیاں بھرنے کے بارے سکھاؤں گا۔ راجیو مجھے بنیادی باتیں بتانے لگا۔ میں پوری دلچسپی سے سیکھنے لگا۔ ایک دم تربیت کے ابتدائی دن نظروں میں گھوم گئے۔ ہماری تربیت کی شروعات رائفل سے ہوئی تھی۔ پستول کے بارے ہم نے بہت بعد میں سیکھا تھا۔ پستول اور رائفل کے فائر میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو شاید یہ ناول کے بجائے سکھلائی کی کتاب بن جائے، اس لیے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ میگزین میں گولیاں بھرنے کے بعد راجیو میگزین چڑھانے اتارنے، پستول کاک کرنے، سیفٹی لگانے، نشانہ سادھنے کے بارے میں سمجھانے لگا۔ اس دوران وشال گپتا وہاں سے جا چکا تھا۔ گھنٹہ ڈیڑھ سکھلائی کے بعد راجیو عملی مظاہرے کو مجھے ایک کیبن میں لے گیا۔ پہلے اس نے خود فائر کیا اور 10 میٹر کے فاصلے پر بمشکل 5 گولیاں مار سکا تھا۔ ہدف پر اس کی بکھری ہوئی گولیاں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ فائر کی جو تکنیکیں مجھے اپنے استاد تصور صاحب، فیاض صاحب وغیرہ نے سکھائی تھیں، وہ راجیو بیچارے نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ جاسوس بن کر ایک اناڑی کی شاگردی اختیار کرنا پڑ گئی تھی۔ یقیناً سردار مجھے اس حالت میں دیکھ لیتا تو اس کی ہنسی نہ رکتی۔ کہاں ایس ایس اور کہاں راجیو ورما، اور پھر 10 میٹر کے فاصلے پر گلاک 17 سے ہدف پر گولی نہ مارنے کی خبر اگر تصور صاحب تک پہنچ جاتی تو انہوں نے مجھے کچا ہی چبا جانا تھا۔ بہرحال میں سکھلائی میں پوری دلچسپی اور شوق ظاہر کرتا رہا۔ 3-4 باریوں کے بعد میرا نشانہ بہتر ہونا شروع ہو گیا اور 7ویں 8ویں باری پر راجیو میری پیٹھ تھپ تھپا رہا تھا۔ آخرکار اس کے ہونٹوں سے نکلا، تم کا فائر تو استاد سے بھی اچھا ہو گیا ہے رے۔ میں اسے تسلی دیتا ہوا بولا، استاد تو استاد ہوتا ہے راجیو صاحب۔ عجیب بات ہے، سالہ تم نے 5 کی 5 گولیاں دائرے کے اندر ٹھوک دیں۔ ایسا تو شاید وشال صاحب بھی نہ کر سکیں، حالانکہ ان کا فائر بہت اچھا ہے۔ میں بے پرواہی سے بولا، اتفاقاً لگ گئی ہوں گی یار۔ اس نے ہدف کا فاصلہ بڑھا کر 35 میٹر کر دیا۔ مجھے شرارت سوجی اور میں نے ساری گولیاں ہدف کے سر میں 1.5 انچ کے گروپ میں مار دیں۔ کیبن میں سکرین لگی تھی جس پر ہدف کا قریبی نظارہ کلوز ویو نظر آ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سکرین کو گھورتے ہوئے بڑبڑایا، سندیپ سالہ تم نے تو کمال کر دیا یار ہے۔ یہ مظاہرہ اگر وشال صاحب کے سامنے کرو تو اپن کا انعام تو کہیں نہیں گیا۔ پہلے نشانہ تو پکا کر لوں۔ 10 گولیاں بھر کر میں نے میگزین چڑھائی اور پہلے کی طرح تمام ہدف کے سر میں ٹھوک دی۔ راجیو نے باقاعدہ تالیاں بجا کر مجھے داد دی۔ ماں قسم، زندگی میں پہلی بار سالہ تمہارے موافق اچھا شاگرد ملا ہے۔ میں نے مکھن لگایا، اس میں سارا کمال آپ کی سکھلائی کو جاتا ہے استاد۔ وہ چھاتی چوڑی کرتے ہوئے بولا، چلو باس کے پاس، سالہ انہیں بھی پتہ چلے اپن میں گن ہیں۔ پستول کی صفائی نہیں کرنا؟ اسے پستول پتلون میں اڑستا دیکھ کر بے ساختہ میرے ہونٹوں سے نکلا، یہ سالہ کون سا کیچڑ میں گرا کے صفائی کی ضرورت پڑے گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور میں دل ہی دل میں ان گالیوں کو سوچنے لگا جو پستول کی زبان ہونے کی صورت راجیو کو پڑنی تھی۔ ایسا بندہ تصور صاحب کے سامنے چڑھ جاتا تو اس کا زندہ بچنا ناممکنات میں سے تھا، اور بالفرض زندہ بچ بھی جاتا تو پاؤں پر چلنے کے قابل نہ رہتا۔ فائر کے بعد ہتھیار کی صفائی نہ کرنے کو وہ ایسا ہی سمجھتے تھے
جیسے بندہ پخانے کے بعد استنجا نہ کرے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ فائر کے بعد اگر ہتھیار کو اچھے طریقے سے صاف نہ کیا جائے تو ہتھیار جلد ہی ناکارہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی ہتھیار کی کارکردگی کا انحصار اس کی بیرل اور چال والے پرزے ہوتے ہیں۔ فائر کے بعد بیرل میں بارود اور سیسے کے ذرات چمٹ جاتے ہیں۔ اگر انہیں صحیح طریقے سے صاف نہ کیا جائے تو جلد ہی بیرل کو زنگ آلود کر دیتے ہیں، جس سے بیرل میں گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ یوں سب سے پہلے تو ہتھیار کی درست نشانے بازی میں فرق پڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہتھیار فائر کے قابل ہی نہیں رہتا۔ وہ پستول میری ملکیت نہیں تھا، مگر ہتھیاروں سے قدرتی لگاؤ کی وجہ سے مجھ پر راجیو کے فعل کا برا اثر پڑا تھا۔ بہرحال میں بحث و تکرار کی حالت میں نہیں تھا۔ وشال گپتا کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اچانک اس کی نظر اپنے آدمی پر پڑی۔ ابے سالے گمپت، تو کاہے بکری کا مافک نکما پھر رہا ہے؟ گمپت جلدی سے بولا، استاد صفائی کروا رہا ہوں۔ وہ پستول اس کی جانب پھینکتے ہوئے بولا، کافی فائر کیا ہے، اس سالے کو بھی جھاڑ پھونک لے۔ اس نے میرے خیالات پڑھ لیے تھے یا شاید پہلے جلدی کی وجہ سے پستول کی صفائی کو غیر ضروری جانا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ پستول کو صاف کرنا اسے اپنی شان کے خلاف لگ رہا ہو۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، کم از کم میرے دل پر پڑا بوجھ کچھ کم ہوا تھا۔ گمپت نے پستول کو ہوا میں پکڑتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، جی استاد۔ باس کمرے میں ہے؟ گمپت بولا، کہیں باہر گیا ہے۔ راجیو مجھے مخاطب ہوا، تم آرام کرو، استاد کی واپسی پر بات ہوگی۔ اور میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن آرام نہ آیا اور عمارت کا جائزہ لینے نکل گیا۔ ایک جاسوس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے فرار کا راستہ نگاہ میں رکھے۔ وشال گپتا کا مہمان ہونے کی وجہ سے کسی نے تعارض نہ کیا تھا۔ پوری عمارت میں گھوم کر میں نے باریک بینی سے جائزہ لیا۔ عمارت کی عقبی دیوار میں 4 کوارٹر بنے تھے، جس میں ملازموں کی رہائش تھی۔ عقبی جانب دروازہ بھی موجود تھا جسے تالا لگا تھا، اور وہاں کوئی چوکیدار وغیرہ موجود نہیں تھا۔ عمارت کے چاروں جانب گلیاں موجود تھیں۔ کوئی بھی دوسرا مکان عمارت سے متصل نہیں تھا۔ پوری عمارت میں گھومنے کے بعد میں چھت پر چڑھ گیا۔ میرا انداز ایسا تھا جیسے بوریت دور کرنے کو مٹر گشت کر رہا ہوں۔ چھت مجھے خالی نظر آئی تھی، وہاں سے عمارت کے چاروں جانب کی نگرانی ہو سکتی تھی، مگر وشال گپتا نے پہرے دار مقرر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ یقیناً اسے کسی سے اتنی جرت کی توقع نہیں تھی کہ وہاں ہلہ بول سکتا۔ گھنٹے ڈیڑھ کی مفید چہل قدمی کے بعد میں واپس کمرے میں آ گیا۔ وشال گپتا سے شام کو ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے میری نشانے بازی دیکھنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی، البتہ شاباش دے کر راجیو کو خوش ضرور کر دیا تھا۔ راجیو کو جانے کا اشارہ کر کے اس نے مجھے بیٹھ جانے کو کہا اور کام سمجھانے لگا۔ میرے علاوہ اس کے 3 محافظ اور بھی تھے، تینوں کی رہائش اسی عمارت میں تھی۔ وشال اپنے کارندوں سے زیادہ بے تکلف نہیں ہوتا تھا، لیکن احسان مند ہونے کی وجہ سے مجھے زیادہ اہمیت دے رہا تھا۔ ضروری باتیں اور سینئر کارندوں کی عزت و احترام کا بھاشن دینے کے بعد وہ مجھے اپنے کوت میں لے گیا۔ کوت کا لفظی معنی ہتھیاروں کی الماری ہے۔ آرمی میں کوت اس کمرے کو کہتے ہیں جہاں ہتھیار رکھے جاتے ہیں۔ ڈرائنگ روم سے ملحق ایک چھوٹا سا کمرہ ہتھیاروں سے سجا تھا۔ وہ نت نئے ہتھیار جمع کرتا رہتا تھا۔ راجیو سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وشال گپتا ایک شوٹنگ کلب کا باقاعدہ ممبر تھا اور ہتھیاروں کا جنون کی حد تک شیدائی تھا۔ جب جیب میں پیسہ ہو اور قانون کا خوف نہ ہو تو ایسا کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس کا کوت دیکھتے ہوئے مجھے راجیو کی بات پر عین یقین حاصل ہو گیا تھا۔ دیواروں پر 20 اقسام کے اعلیٰ کوالٹی کے پستول اور رائفلیں ٹنگی ہوئی تھیں۔ ڈریگنو، گلیل، بیرٹ 107، یہ تمام سنائپر رائفلیں اور اس کے علاوہ چند اقسام کی یورشی رائفلیں، اسالٹ رائفلیں تھیں جن میں انڈیا کی انساس AK-47 یعنی کلاشنکوف اور G2 قابل ذکر ہیں۔ ان میں وہ 2 انسک انڈیا کی اپنی بنی ہوئی سنائپر اور اینٹی میٹیریل رائفل ہے جو آرڈیننس فیکٹری تروچر پالی کی تیار کردہ ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے کھولے بغیر 3 قسم کے بیرل 7.12، 5.14 اور 20 mm استعمال کی جا سکتی ہیں، مگر بیرٹ 107 کارکردگی اور درستی کے لحاظ سے اس سے کئی گنا بہتر تھی۔ 2 ونسک وزن میں بھی بیرٹ سے کافی بھاری ہے، یوں اس کی اہمیت اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ مجھے 2 ونسک استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، البتہ باقی تینوں رائفلیں میں استعمال کر چکا تھا۔ ان میں سے اپنی پسند کے 2 پستول لے لو۔ وشال گپتا میری محویت میں مخل ہوا۔ جی سر، میں ہکلا گیا تھا۔ اس نے پوچھا، تم تو یوں آنکھیں پھاڑ کر ہتھیاروں کو دیکھ رہے ہو جیسے پہلی بار موقع ملا ہو۔ میں نے بات بنائی، فلموں میں کافی بار دیکھے ہیں سر۔ وہ ہنسا، فلموں میں اصل ہتھیار نہیں ہوتے بے وقوف۔ میں خفیف ہوتے ہوئے بولا، مجھے کیا پتا سر۔ مجھے سر نہیں باس بولا کرو۔
نرم لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے اس نے دوبارہ دعوت دی۔ اپنی پسند کے پستول لے لو۔ میں سادگی سے بولا، جس پستول کے ساتھ آج فائر کیا ہے اسی جیسا ٹھیک رہے گا۔ وشال گپتا نے کہا بلند کیا، اچھا انتخاب ہے، اور 2 گلاک میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ایک ہی کمپنی کے ہیں۔ وہ نہ بھی بتاتا تو نیم خودکار یعنی سیمی آٹومیٹک گلاک 17 اور خودکار یعنی آٹومیٹک گلاک 18 کو پہچاننا میرے لیے اتنا ہی آسان تھا جتنا کسان چنے اور گندم کے فرق کو پہچانتا ہے۔ میں پستول پتلون میں اڑسنے لگا۔ ٹھہرو، یہ کہہ کر اس نے مجھے روکا اور چمڑے کا نفیس اور ملائم ہولسٹر پکڑا دیا جس میں 2 پستول رکھے جا سکتے تھے، ساتھ ہی باندھنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ اگلے دن سے میری ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے ہی وشال کے کہنے پر راجیو کالے رنگ کے 3 3 پیس سوٹ میرے پاس لے آیا تھا۔ کوٹ کے نیچے ہولسٹر باندھ کر میں خود کو سچ مچ محافظ محسوس کر رہا تھا۔ مجھ سے پہلے وشال کے محافظوں میں اجیت سنگھ اور موہن سنگھ، 2 سکھ اور ایک ہندو شنکر داس شامل تھے۔ تینوں لمبے تڑنگے اور کثرتی جسم کے مالک تھے۔ انہوں نے تمسخرانہ نگاہوں سے میرا استقبال کیا تھا، مگر میں نے توجہ دیے بغیر خندہ پیشانی سے مصافحہ کیا۔ ان کی جیپ وشال گپتا کی کار کے عقب میں ہوتی تھی۔ وہ اپنی کار میں کبھی اکیلا اور کبھی ڈرائیور کے ہمراہ ہوتا تھا۔ میری آمد کے پہلے ہی دن اس نے ڈرائیور کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری کار سندیپ ہی ڈرائیو کرے گا۔ اگلے چند دن کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا تھا۔ میری کوشش تھی کہ وشال گپتا کے محافظوں سے تعلقات خوشگوار رکھوں، کیونکہ ان سے کافی معلومات مل سکتی تھیں۔ دھریندر شکلا کے بارے میں معلومات لینے کو مجھے وشال کے ہاں نوکری کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کا محافظ بننے کا مطلب ممبئی میں آزادی سے گھومنے کا پروانہ حاصل کرنا تھا۔ وشال گپتا راجپوت دادا کا چھوٹا بھائی تھا اور راجپوت دادا کی ممبئی میں خاصی پہچان تھی۔ کوشش کے باوجود میں وشال گپتا کے محافظوں سے بے تکلف نہیں ہو پایا تھا۔ نہ جانے انہیں مجھ سے کیا پرخاش تھی۔ شاید وشال کا مجھے بہت زیادہ توجہ دینا انہیں اچھا نہیں لگا تھا، یا شاید مجھے خود سے کمتر سمجھتے تھے، کیونکہ تینوں کے قد 6 فٹ سے نکلتے ہوئے تھے، صحت مند اور ہٹے کٹے، جبکہ میں درمیانے قد اور چھریرے بدن کا ہوں۔ اس دوران چند بار راجپوت دادا کا سامنا بھی ہوا، مگر اس نے مجھے قابل توجہ نہیں جانا تھا۔ گو اس نے مجھے سلطان دادا کے ہاں دیکھا تھا، لیکن تب میری چھوٹی داڑھی، مونچھیں اور لمبے بال تھے۔ اب میں نے کلین شیو کرا کے سر کے بال فوجی کٹ ترشوائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے حلیہ کافی بدل گیا تھا۔ چھوٹی موٹی تبدیلیاں ہی انسان کے حلیے کو بدل دیتی ہیں۔ یوں جس سے سرسری ملاقات ہوئی ہو وہ شناخت نہیں کر پاتا۔ البتہ دیرینہ آشنا آسانی سے پہچان لیا جاتا ہے، اور وہاں مجھے اچھی طرح پہچاننے والا صرف ڈینو ہی تھا، جو باقی نہیں رہا تھا۔ وشال گپتا کے ہمراہ کئی اہم اور خاص شخصیتوں سے ملاقات ہوئی۔ جرائم کے دھندوں کو بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ اسلحے، نشہ آور اشیاء اور ولایتی شراب کی سمگلنگ میں پیش تھے۔ بھتہ خوری، چھوٹی موٹی ڈکیتیاں، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں نچلے درجے کے کارندے اپنے طور پر کرتے رہتے تھے۔ چونکہ لوگوں کو روب میں رکھنے کو یہ کارروائیاں ضروری سمجھی جاتی ہیں، اس لیے راجپوت دادا اور وشال گپتا اپنے کارندوں کی حرکات سے آنکھیں میچے رکھتے تھے۔ ایک دن شوٹنگ کلب جانے کا اتفاق ہوا۔ کلب ممبئی کے مضافات میں بنا تھا۔ کلب کی عمارت کے احاطے ہی میں پارکنگ بنی ہوئی تھی۔ قیمتی گاڑیوں کی بہتات دیکھ کر مجھے لگا کوئی خاص پروگرام ہے۔ سیکیورٹی کا خاص انتظام بھی میرے اندازے کی تصدیق کر رہا تھا۔ باقی محافظوں کو پارکنگ میں رکنے کا کہہ کر وشال مجھے ساتھ لیے کلب کی اندرونی عمارت کی طرف بڑھا۔ دروازے پر ہم سے ہتھیار اور موبائل فون جمع کر کے ٹوکن دے دیے گئے تھے۔ اندر ایک بڑے ہال میں کافی رونق نظر آ رہی تھی۔ قیمتی صوفہ سیٹ اور آرام دہ کرسیاں ایک ترتیب سے لگی تھیں۔ سامنے ایک سٹیج تیار کیا گیا تھا جیسے کوئی سبق چلنا ہو۔ سٹیج پر ایک بڑی سکرین تھی، ساتھ ہی روسٹرم رکھا تھا۔ حاضرین میں عربی لباس میں بھی چند افراد نظر آئے، یقیناً ان کا تعلق خلیجی ریاستوں سے تھا۔ اہم افراد کے ہمراہ آنے والے محافظوں اور ملازموں کے لیے دیوار کے ساتھ سٹول رکھے تھے۔ وشال گپتا کے اشارے پر میں ایک سٹول پر بیٹھ گیا۔ وہ خود VVIP نشستوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ خوبصورت اور مختصر لباس میں ملبوس لڑکیاں مختلف مشروبات اور لوازمات کے بھرے ہوئے ٹرے اٹھا کر درمیان میں گھوم پھر رہی تھیں، جن میں مختلف قسم کی شرابیں، کولڈ ڈرنکس اور جوس شامل تھے۔ کھانے میں پھل، خشک میوہ جات، بھنا اور ابلا ہوا گوشت، بسکٹ، کیک وغیرہ کی بہتات تھی، مگر اس میں سے کچھ بھی ملازموں کے لیے نہیں تھا۔ میں خود کو زمانہ قدیم کی کسی رومی تقریب کا حصہ سمجھ رہا تھا، جہاں غلام اپنے آقاؤں کو کھاتا پیتا دیکھ سکتے تھے، لیکن انہیں کسی نعمت کو چھونے کی اجازت نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری رہی۔ میری نگاہیں کسی مطلب کے بندے کی تلاش میں سرگرداں تھیں۔
عربی شیخ اپنے ترجمانوں کے ہمراہ ایک انگریز لڑکی کو گھیرے نظر آئے۔ وشال گپتا بھی پرتپاک انداز میں لڑکی کو ملا تھا۔ سنہری بالوں والی لڑکی کافی خوش شکل اور پرکشش تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے جینی یاد آ گئی تھی، مگر جینی کا چہرہ سرخ و سفید تھا اور یہ خالص گوری تھی، کندھے تک پھیلے بال جنہیں نفاست سے تراشا گیا تھا۔ اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق مردوں سے بے باکی سے مصافحہ کر کے گپ شپ کر رہی تھی۔ نصف بازوؤں کی تنگ بنیان اور چست پتلون میں جسمانی ابھار مزید اجاگر ہو رہے تھے۔ مگر مغرب کی عورت اپنے جسم کی نمائش پسند کرتی ہے اور اس لیے حتی الوسع ایسے لباس کے انتخاب پر زور دیتی ہے جو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اس کی عملی تفسیر ہوں۔ اس کا لباس بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ اس کے علاوہ بھی حاضرین میں چند خواتین نظر آ رہی تھیں، مگر لوگوں کی زیادہ توجہ گوری پر تھی۔ پاکستان اور انڈیا کے لوگوں میں ایک عادت بالکل مماثل ہے کہ دونوں قوموں کے افراد گوروں سے خواہ مخواہ ہی مروب ہوتے رہیں۔ آج تک بیچاروں کے خون سے گوروں کی غلامی کا اثر زائل نہیں ہو سکا۔ وہ لڑکی تو اچھی خاصی حسین و پرکشش تھی، اگر معاملہ اس کے برعکس بھی ہوتا تو توجہ کا مرکز اسی نے ہونا تھا۔ جیسے مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں کہ انگریزوں میں خال ہی بدصورت عورت پیدا ہوتی ہے اور ہمارے پاکستانی ڈھونڈ کر اسی سے شادی کرتے ہیں۔ اچانک لوگوں میں ہلچل مچی اور تمام استقبال کو کھڑے ہو گئے۔ میری نظر آنے والی شخصیت پر پڑی اور دل جوش سے دھڑکنے لگا۔ دھریندر شکلا کی منحوس صورت پہلی بار میری آنکھوں کے سامنے آئی تھی، مگر میں نے فوراً ہی پہچان لیا تھا۔ انصاری صاحب کے پاس اپنی بیٹی کی تصویر تو موجود نہیں تھی، البتہ انہوں نے شکلا کی کئی تصاویر دکھائی تھیں۔ اس کا 6 فٹ 2-3 انچ قد بھی اسے نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے جسم پر گوشت نام کو نہ تھا، سوکھا سڑا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ پہلی نظر میں مجھے انگریزی فلموں کا مشہور کردار ڈریکولا لگا تھا۔ چھریرا بدن ہونے کی وجہ سے وہ اور زیادہ طویل قامت لگ رہا تھا۔ اس کے عقب میں 4 چوکو چوبند مسلح محافظ نظر آ رہے تھے، چاروں تربیت یافتہ کمانڈوز تھے۔ ان کی عقابی نگاہیں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ دھریندر شکلا سیدھا گوری لڑکی کی طرف گیا۔ اس نے پرتپاک انداز میں لڑکی کا ہاتھ تھاما، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، دونوں نے مدھم لہجے میں کوئی بات کی اور پھر مختلف افراد دھریندر سے ملنے لگے۔ 3 نشستی یعنی 3 سیٹر صوفے پر اس نے لڑکی کے ہمراہ ہی نشست سنبھال لی۔ میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، مگر کوئی ایسا طریقہ نہیں سوچ رہا تھا کہ میں دھریندر شکلا کے گندے وجود سے دھرتی کو پاک کر سکتا۔ یقیناً تمام لوگوں سے ہتھیار اسی وجہ سے جمع کیے گئے تھے، لیکن میرے پاس پستول موجود بھی ہوتا تب بھی اس بھیڑ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال اس کے نظر آنے کے بعد امید کی کوئی کرن تو پیدا ہو گئی تھی۔ اب کم از کم کسی سے اس کے متعلق سوال جواب کر سکتا تھا۔ دھریندر شکلا کی آمد کے چند لمحوں کے بعد ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص روسٹم کے پیچھے کھڑے ہو کر حاضرین محفل کو متوجہ کرنے لگا۔ حساس اسپیکروں پر اس کی آواز یوں سنائی دی جیسے پہلو میں بیٹھا ہو۔ وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ یقیناً آپ لوگوں کو آج کے اکٹھ کی غرض و غایت معلوم ہوگی۔ براہ راست مدعے پر آنے سے پہلے آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو پھول سے نازک اور پتھر سے سخت ہے، جو بظاہر صنف نازک ہے مگر حقیقت میں مردوں سے بھی کئی قدم آگے ہے۔ اس نے افغانستان جیسے محاذ پر اتنے دہشت گردوں کے سر سے گولی گزاری ہے کہ ان کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر ہو سکتا تھا۔ کم عمری ہی میں تجربات کی بھٹی میں تپ کر کندن بننے والی برطانیہ آرمی کی مایہ ناز سنائپر لورا براؤن، جو آرمی نوکری سے مستعفی ہو کر ایک شوٹنگ کلب سے منسلک ہو گئی ہیں۔ انڈیا میں محترمہ کی آمد اپنی غرض سے ہوئی، لیکن کلب انتظامیہ کی درخواست پر آپ نے ممبران کے لیے اپنے قیمتی وقت سے چند لمحات عنایت کرنے کی مہربانی کی ہے۔ آج ہم مس لورا براؤن کے تجربے اور فائرنگ تکنیکوں سے مستفید ہوں گے۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں تشریف لاتی ہیں کیپٹن لورا براؤن۔ لیپ ٹاپ روسٹم پر رکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ حاضرین نے پرتپاک انداز میں تالیاں بجا کر لورا کا استقبال کیا تھا۔ میں بھی گہری دلچسپی اور کسی قدر حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک دوسرے کے شکل آشنا نہ ہونے کے باوجود ہم دونوں کافی گپ شپ کر چکے تھے، بلکہ جانی دشمن رہ چکے تھے۔ یقیناً اس نے افغانستان کے محاذ پر کافی مجاہدین اور کثیر تعداد میں بے گناہ لوگوں پر گولی چلا کر خاصا نام کمایا تھا، لیکن میرے ہاتھوں بری طرح شکست کھائی تھی۔ یوں بھی افغانستان محاذ پر ڈیوٹی سر انجام دینے والے امریکن اور گورے واپس جا کر قوم میں ہیرو گنے جاتے ہیں۔ افغانستان کا تو نام ہی ان اقوام کے لیے موت کی علامت ہے، تبھی ساری دنیا کے لیے فن خان بنا امریکہ
آخر قلیل تعداد اور ناقص اور ناکافی آلات جنگ رکھنے والے مجاہدین کے سامنے گھٹنے ٹیک کر مذاکرات کی میز پر آ گیا ہے، جسے طالبان کا وجود ہی تسلیم نہیں تھا، جنہیں دہشت گرد اور غاصب قرار دیتا تھا، جن کا نام و نشان مٹانے کو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، جن کے خون کا پیاسا ہو کر ساری دنیا کی طاقت کو ان کے بے سر و سامانوں کے سر پر اکٹھا کر لایا تھا، اور اب مذاکرات کر کے اپنی شکست پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ مجاہدین کی کوئی حیثیت ہے۔ آخر معاہدہ برابر کی سطح والوں کے درمیان ہی ہوتا ہے، انہی سے ہوتا ہے جن کا کوئی وجود ہو۔ اقبال نے فرمایا تھا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔